آج خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، کیسی ملاقات رہی؟ سر الحمدللہ چونکہ جستجو بڑی تھی اور ہمیں زیادہ اس چیز کا تھا کہ خان صاحب کے حوالے سے مختلف کنسرنز آ رہے تھے ان کی ہیلتھ کے حوالے سے، پھر مختلف قسم کی ریومرز تھیں، تو وہ الحمدللہ آج کلیئر ہو گئی۔ خان صاحب از ہیلدی الحمدللہ، از فٹ اور بڑی ہائی اسپرٹس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے جیسے میں نے سوال بھی کیا تھا کہ اگر مولانا کمپرومائز کرتے ہیں، جو کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کئی اہم مقامات پہ انہوں نے کیا، لچک دکھاتے ہیں، تو پی ٹی آئی کہاں بیٹھے گی؟ نہیں سر دیکھیں، ابھی تو ہم آئے ہیں، خان صاحب کو ساری ڈیولپمنٹ کا بتایا ہے، اور خان صاحب نے کیٹیگرائز کر کے کہا ہے کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اس مسودے کے اوپر اپنی گفتگو کو جاری رکھیں۔ ہم نے جو اس کے اندر چیزیں تھیں اس سے آگاہ کیا خان صاحب کو۔ خان صاحب نے کہا کہ 5 لوگ جو آج گئے تھے اور اس کے ساتھ 4 لوگوں انہوں نے مزید ایڈ کیے۔ ان 4 لوگوں کے اندر وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، شبلی فراز صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں اور احمد بچر صاحب ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ مجھے اب ایک براڈر میٹنگ، میں سب لوگوں کو آن بورڈ لینا چاہ رہا ہوں، کچھ اسپیسیفک پوائنٹس انہیں بتائے، وہ انشاءاللہ ہم جا کے مولانا سے بات پھر میں کمنٹ کر دیں، جو حکومتی اہم وزراء بیانات بازی کر رہے ہیں کہ آج ہر صورت جو ہے وہ قانون سازی ہو جائے گی۔ آپ کا ایک لمبا چوڑا پولیٹیکل کریئر ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ آپشنز ہوتے ہیں؟ سر مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ 14 سپٹمبر کی شام سے شروع ہوئے ہیں اور آج کے دن تک یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی شرم حیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جنہیں کوئی دید لحاظ نہیں ہے، جن کے کوئی مورل اور پرنسپلز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، نمبر ہوتے کر چکے ہوتے، ٹھیک ہے، انہیں اڈیالہ جیل تک جانے کی اذیتناک فیصلہ کرنا پڑتا۔ اب خان صاحب کے حوالے سے جو سب چیزیں باہر آئی ہیں، جو خان صاحب کو ادھر قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، یہ پبلک میں آنے دیتے، ٹھیک ہے، ابھی بہت ساری چیزیں وہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا، تو دے ڈونٹ ہیو دا نمبرز۔ آپ سمجھتے ہیں نہیں ہوگی ہر صورت ترمیم نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی، کتنے لوگوں کو کڈنیپ کریں گے آپ نہیں کر سکتے اتنے لوگوں کو کڈنیپ۔ مینگل صاحب نے اپنا ری ایکشن دے دیا، پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ری ایکشن دے دیا، تو یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں سر جتنی بلاول بھٹو جو کہہ رہے ہیں کہ غیر آئینی اگر طریقہ کار ہوا تو اس پہ ہر صورت کریں گے، یعنی کہ وہ طریقہ کار لوگوں کو اٹھانے کا ہی ہے۔ چلے، میں بلاول بھٹو صاحب کو میں مزید کچھ نہیں کہتا، چونکہ مولانا کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ اور بے نظیر کا بیٹا شہید کا اگر آئینی ترامیم کو غیر آئینی طریقے سے لانا چاہتا ہے تو اسے کویسچن مارک آن بلاول صاحب۔ قانون سازی ہو جائے گی۔ آپ کا ایک لمبا چوڑا پولیٹیکل کریئر ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ آپشنز ہوتے ہیں؟ سر مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ 14 سپٹمبر کی شام سے شروع ہوئے ہیں اور آج کے دن تک یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی شرم حیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جنہیں کوئی دید لحاظ نہیں ہے، جن کے کوئی مورل اور پرنسپلز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، نمبر ہوتے کر چکے ہوتے، ٹھیک ہے، انہیں اڈیالہ جیل تک جانے کی اذیتناک فیصلہ کرنا پڑتا۔ اب خان صاحب کے حوالے سے جو سب چیزیں باہر آئی ہیں، جو خان صاحب کو ادھر قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، یہ پبلک میں آنے دیتے، ٹھیک ہے، ابھی بہت ساری چیزیں وہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا، تو دے ڈونٹ ہیو دا نمبرز۔ آپ سمجھتے ہیں نہیں ہوگی ہر صورت ترمیم نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی، کتنے لوگوں کو کڈنیپ کریں گے آپ نہیں کر سکتے اتنے لوگوں کو کڈنیپ۔ مینگل صاحب نے اپنا ری ایکشن دے دیا، پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ری ایکشن دے دیا، تو یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں سر جتنی۔ بلاول بھٹو جو کہہ رہے ہیں کہ غیر آئینی اگر طریقہ کار ہوا تو اس پہ ہر صورت کریں گے، یعنی کہ وہ طریقہ کار لوگوں کو اٹھانے کا ہی ہے۔ چلے، میں بلاول بھٹو صاحب کو میں مزید کچھ نہیں کہتا، چونکہ مولانا کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ اور بے نظیر کا بیٹا شہید کا اگر آئینی ترامیم کو غیر آئینی طریقے سے لانا چاہتا ہے تو اسے کویسچن مارک آن بلاول صاحب۔